بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں ناظرین۔ اگرچہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک عرصہ ہو گیا، خصوصاً جب سے پی ٹی آئی کو عروج حاصل ہوا ہے تو پاکستان کی جو سیاست ہے اس کی آنکھ شرم سے بھی محروم ہو گئی ہے۔ لیکن اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے شائستگی کا دامن نہیں چھوڑا ہے کبھی بھی کسی بھی موقع پہ، اور ان میں ایک ہیں جناب سردار ایاز صادق صاحب، جو کہ اقتصادی و سیاسی امور کے وزیر ہیں اور سابق اسپیکر ہیں۔ سردار صاحب بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں؟ جنوری کا تو آپ نے بتا دیا، جنوری کے شروع میں یا آخر میں؟ صافی صاحب، میں نجومی تو ہوں نہیں، مگر میری کچھ اسیسمنٹس تھیں، آپ کو یاد ہے نومبر میں اور پھر جنوری میں کہ انشاءاللہ میاں صاحب آئیں گے، اس میں تاخیر ہوئی۔ مگر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے، وہ میں نے اس سال کے جنوری میں کہا تھا، اور اب تک کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ ہم نے گورنمنٹ بنانی ہے یا عمران کی گورنمنٹ چلی جائے گی۔ یہ انسان کی اسیسمنٹ ہوتی، جو انسان کی دل کی آواز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، جس کے بیس کے اوپر میں نے کہا تھا کہ عمران اور پاکستان ساتھ نہیں چل سکتے، اور وہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت بھی گئی۔ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا ہمارے اداروں کے ساتھ، وہ بھی شاید تاریخ میں کبھی کسی نے اس حد تک نہیں کیا ہوگا، اور پھر ان کی چیزیں آہستہ آہستہ کر کے نکلنی شروع ہوئیں، اور آج تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ گھڑی کہاں سے چلی تھی اور کہاں گئی اور پھر آگے کیا ہوا۔ آج کی جو نئی لیٹسٹ لیک ہے اس میں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کسی سے زیادتی کرو یا غلط کرو وہ سامنے آ ہی جاتا ہے، کھل جاتا ہے۔ اور میرا تب بھی یقین تھا اور میرا آج بھی یقین ہے کہ نواز شریف صاحب انشاءاللہ جنوری میں آ جائیں گے۔ میرا دل یہ کہتا ہے، مجھے نہیں، یہ آپ کی اسسمنٹ ہے یا انفارمیشن ہے؟ نہیں، انفارمیشن کوئی نہیں ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ میں نے نہیں تو وہ آپ کے سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، آپ ان کے اتنے قریب ہیں، تو آپ کی پارٹی میں اتنی بھی جمہوریت نہیں ہے کہ آپ اپنے لیڈر سے پوچھ سکیں کہ جی آپ کب جا رہے ہیں، کب آ رہے ہیں؟ ہم تو جب ان کو ملتے ہیں ہم کہتے ہیں جی چلیں، وہ کہتے ہیں آپ لوگ بلانا ہی نہیں چاہتے، آپ لوگ وہ تو ہمیں یہ کہتے ہیں تو بلانا۔ کیوں نہیں بلاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک حالات کی اسیسمنٹ ضروری ہے، ایک دیکھنا کہ کون سا وقت صحیح ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایک دن بھی زیادہ نہ رہیں وہاں، اور صحت کا بھی معاملہ تھا، شکر اللہ تعالیٰ کا بہتر ہیں، اور صحت بھی، اسیسمنٹ بھی، اور ٹائمنگ بھی، یہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے۔ مگر میرا دل دھڑکتا ہے جب میں کہتا ہوں نا کہ وہ آ رہے ہیں، وہ دھڑکتا اس لیے ہے کہ مجھے وہ سکس سینس کہہ لیں یا ایک وہ خواہش کہہ لیں، وہ جولائی میں بھی نہیں دھڑکا دل، نہ وہ خواہش ہوئی، نہ سپٹمبر میں، نہ اکتوبر میں، نہ نومبر میں، اب کر رہا ہے پتہ نہیں کیوں۔ تو اچھا، وہ کر رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا آنکھ پھڑکتی ہے یا ہاتھ میں کھجلی ہوتی ہے یا سکس سینس کام کرتا ہے، وہ فیلنگ ہے۔ لیکن ہمارا سکس سینس بعض اوقات یہ شک کرنے لگ جاتا ہے کہ جی یعنی میں ڈسکس کرنا مناسب نہیں سمجھتا کسی کی صحت کو، بیماری کو یا باقی چیزوں کو۔ اب عمران خان صاحب کو جب سے گولی لگی ہے تو میں نے اس پہ کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ جو کچھ کہتے ہیں کہ میں زخمی ہوں یا وہ ہوں، تو یہ ہمیں یقین کرنا پڑتا ہے یا ڈاکٹر کی بات پہ یقین کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جس طریقے سے جتنے عرصے وہ رہے ہیں، پہلے نہیں آ رہے تھے، اب آپ کا سکس کا کہ جنوری میں آ رہے ہیں، تو اس سے لگتا یہ نہیں ہے کہ اصل وجہ بیماری نہیں تھی بلکہ ملک کے اندر بیماری تھی کوئی؟ نہیں، دیکھیں، ایک ملک میں بیماری تو تھی، وہ آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، پورے پاکستان کو بھی پتہ ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ان کی رپورٹ، میں ہاسپٹل جاتا رہا، روز جاتا تھا ہاسپٹل جب وہ سروسز ہاسپٹل میں تھے، اور وہاں پروفیسر صاحبان گھبرائے ہوئے تھے، ان کے اتنے پلیٹلیٹس گر گئے تھے، وہ اتنے پریشان تھے کہ ان سے صحیح طرح بات نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے اپنے جاننے والے دوست جن کو ہم لوگ بھی ملتے رہتے تھے یا ان سے ایک تعلق داری تھی، وہ بہت پریشان تھے، بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ گر گئے تھے یا گرائے گئے تھے رپورٹس میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال، اچھا، میرا خیال دیکھیں، جو رپورٹس وہ ڈاکٹر فیصل صاحب آئے تھے
شوکت خانم سے، پھر جو آغا خان والے، انہوں نے تو گرانا یا اٹھانا نہیں کرنا تھا نا، انہوں نے تو حقیقت بتانی تھی، انہوں نے بھی پھر وہ ہماری جو تھیں ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، تب ان کا بھی یہی سٹیٹمنٹ تھا. تو یہ لیکن کلیکٹیولی کووڈ کے بعد تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ان کی صحت کافی ٹھیک ہے، تو اس دوران پھر وہ کیوں نہیں آئے؟ ملکی حالات کی وجہ سے نہیں آ رہے تھے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو وہ فیصلہ کریں گے کہ کب ان کی صحت ٹھیک ہے، اور دوسرا اب جس وقت وہ فیصلہ کریں گے، میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا، وہ اب کہیں گے کہ جو علاج ہونا ہے وہ پاکستان ہو جائے، یہاں ہو گئی ٹریٹمنٹ جو ہونی تھی. تو اگر آپ عمران خان کو بیماری سمجھتے تھے تو عمران خان کی حکومت تو بہت پہلے ختم ہوئی تھی، آپ کسی اور کو بھی بیماری سمجھتے تھے؟ میں تو عمران خان کو بیماری سمجھتا تھا، وہ پیچھے کون ہے آگے کون ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، مگر مجھے یہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے عمران خان کو بیماری سمجھتے، بٹ میں عمران خان کو نواز شریف صاحب کے لیے ایک ذاتی، وہ نواز شریف صاحب، مریم بی بی، شہباز شریف صاحب، ان کی اولاد، جہانگیر ترین کی بچیاں، گھر کی بچیاں ہوتی ہیں، ان کی بیگم بچیوں پہ پرچے کرانا، وہ کسی ایکسٹینٹ تک خان صاحب چلے جاتے تھے جو کہ نہیں جانا چاہیے. اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی کو ضرورت پڑے کہ ان کی فیملی کے اوپر اس طرح ہو، کسی کو ان کی بہنوں کے اوپر. لیکن اب وہ کہتے ہیں جی میرے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا، یہ کوئی اور کر رہا تھا میرے لیے سب کچھ. تو ان کے لوگ آ کے ٹی وی پہ کہتے تھے کہ جی اب یہ ہونے والا ہے، اب وہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا. وہ تو کہ اب یہ اریسٹ ہونے والا ہے، اب اس کو پکڑا جائے گا، وہ ان سے تو رہا نہیں جاتا تھا نا. جو اندر بیٹھ کے ڈسکشنز ہوتی تھیں، میٹنگیں ہوتی تھیں چیئرمین نیب کے ساتھ، تو وہ ان سے رکھی نہیں گئی بات، وہ کئی دفعہ کہہ بیٹھے. اچھا، اب کوئی بات کہیں تو ہم کہیں بھی کہ ہاں بھئی یہ تو اب ان کو ابھی بھی انسائٹ پتہ ہے، اب نہیں پتہ ہوتی. اچھا، آپ ایک زیرک سیاستدان بھی ہے اور سیاسی امور کے وزیر بھی ہے، تو جس طرح میاں نواز شریف کی واپسی کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو پنجاب کے بارے میں آپ کی اسسمنٹ اور پریڈکشن کیا ہے کہ مہینے بعد وہاں پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، بٹ نہ میری کوئی انفارمیشن ہے، نہ ہماری اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ ان کو ہٹانا ہے یا ان کو رکھنا ہے یا اسی طرح چلے گا معاملہ. بٹ حالات ادھر جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. اب کیا ہونے والا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ نہ چلیں، ہو سکتا ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلیں، ہو سکتا ہے نہیں، یہ تو سر ہم بھی میں بھی اسی طرح یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. اتنے بے خبر آپ نہیں ہیں، اتنے لاتعلق آپ نہیں ہیں. ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. نون لیگ کی اس وقت پولیٹیکل مینجمنٹ سب آپ کے ہاتھ میں ہیں، تو کیا ارادے آپ کے کیا ہیں؟ میں آپ کو ایک بات، جب انسان بہت یہ کہتا ہے نا میں تو بس جان بھی دینے کو تیار ہوں اس کے لیے، میں یہ بھی کرنا، تب مجھے شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ جان دینا اور بالکل ساتھ کھڑے ہیں، یہ شک ہو جاتا ہے. پرویز الہی صاحب کی شاید اس وقت، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، بلکہ کل تک کی شاید ان کی یہ تھی کہ ان کا عمران خان کے علاوہ اور کسی پارٹی کے ساتھ گزارا نہیں. اب حالات تبدیل ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کل کچھ اور چینج ہو گیا ہو، آج کچھ اور چینج ہو، یہ تو چیزیں تو. لیکن ایک بات تو انہوں نے کلیئر کری نا، پہلے وہ کہتے تھے کہ وزارت اعلیٰ جو عمران خان کی امانت ہے، لیکن اب تو وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ عمران خان کی نہیں کسی اور کی امانت ہے. تو عمران خان کے ساتھ تو شاید وہ کڑے نہیں رہ سکیں گے. انہوں نے تو ہمیں بڑے کھل کے کہا تھا کہ جی ہم تو اجازت لیں گے، بڑوں سے پوچھیں گے، بڑوں سے پوچھ کے بتائیں گے. اس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے تب بھی. اچھا، وہ بڑے اوپنلی کرتے تھے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کرتے تھے. اچھا، اب تو ظاہری بات ہے انہیں رستہ دکھانے والے اور جن کو بڑوں کا کہتے تھے تو ان کے بڑے بھی تبدیل ہو گئے ہیں اور وہ سردست سیاست سے سروکار نہیں رکھتے. تو ظاہری بات ہے کہ ایک ان کے بڑے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں چودھری شجاعت صاحب، تو اگر وہ پرانے پیکج پہ واپس آنا چاہیں تو مسلم لیگ نون ان کو قبول کرنے کو تیار ہے. یہ پیکج ڈیل ہوگی، اس میں مسلم لیگ نون بھی ہوگی، اس میں زرداری صاحب بھی ہوں گے، اس میں مولانا صاحب بھی ہوں گے، اس میں مینگل صاحب بھی ہوں گے، خالد مکسی بھی ہوں گے، خالد مقبول صدیقی بھی ہوں گے. یہ سارے بیٹھ کے پھر یہ ڈسکس کریں گے. یہ میرے لیول سے کوئی ذرا اونچی چیز ہے کہ اگر وہ بڑے ان کے کہیں چودھری شجاعت صاحب تو وہ آ جائیں، تو یہ سب بیٹھ کے ہی فیصلہ کر سکتے ہیں. اکیلا تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا.
لیکن نون لیگ کا اگر اپنا کوئی بات بن جاتی ہے تو حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہوں گے؟ نہیں، اس پہ ڈسکشن ہی کوئی نہیں ہوئی. یہ میں بالکل وثوق سے کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں کر رہے. ہم زیادہ تر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. نہ ہم نیب والوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو اٹھا لو، اس کو بند کر لو، نہ ایف آئی اے کو بلاتے ہیں. اتنے مہینے ہو گئے. کیا آپ نے دیکھا جو ہمارے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ ہوا کہ پہلے اٹھاؤ 90 دن کے لیے بند کرو، اس کے بعد ریفرنس فائل کرو، یا اس کے بعد کمپلینٹ فائل کرو یا کرو. یہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں. یہاں تو یہی جو بگاڑ کر کے گئے ہیں. $42.4 بلین لے کے گئے ہیں عمران صاحب 3.5 سال میں. $42.4 بلین. یہ نیشنل اسمبلی میں ای اے ڈی نے جواب دیا تھا سوال کا. یہ پچھلے ہفتے وہ کیسے لے گئے؟ قرضے جو لیتے رہے. اچھا، قرضے جو لیتے. جی ہاں. قرضوں کی بات سو وہ جو نہیں میں نے کہا شاید وہ آپ کو وہ گھڑیوں کی اس کی طرح کہہ رہے ہیں کہ گھڑی تھی 12 ملین ڈالر کی. اور 12 ملین ڈالر کی کا مطلب ہو گیا اگر 240 سے ضرب دیں تو یہ تو کوئی 2.5-3 ارب روپے ہو جاتا ہے. اور بیچی کتنے میں؟ 50 کروڑ روپے میں. اور وہ بھی تحفہ بیچ دیا. اور وہ بھی جس کے اوپر اس مسجد کی تصویر بنی ہے جس کو ہم چومتے ہیں، اس کو بیچ دیا. تحفہ بھی بیچ دیا. پاکستان کی عزت ہی بیچ دی. وہ کہتے ہیں میری گھڑی میری مرضی. وہ ان کو نہیں ملی تھی، یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ملی. اب آپ آئیں پرائم منسٹر ہاؤس، وہاں ڈبے رکھے ہوئے، شیشے لگ گئے ہیں. شیشوں میں لکھا ہے کہ یہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو ملی، یہ خواجہ آصف صاحب کو ملی، یہ کس کو ملی؟ یہ مولانا اسد محمود کو ملی. وہ سب کی وہاں شو کیس بن گیا، لگ گئے. تو میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ اس کو فردر ڈسپلے کریں. تاریخ لکھی ہوئی ہے، کس نے دی لکھا ہوا ہے، کس کو دی وہ بھی لکھا ہوا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں بیچ کے تو پیسہ پاکستان لایا نا. وہ کہتے ہیں آپ کی لیڈرشپ، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پاکستان سے پیسہ باہر لے گئی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ وہ گھڑی پاکستان سے جب باہر گئی تو کیا ڈکلیئر ہوئی؟ اور جب وہ وہاں بیچی گئی تو کیا وہ پیسہ بینک کے تھرو آیا، چیک کے تھرو آیا، یا ریمیٹنس ہو کے آیا؟ یہ بھی تو ایک پوچھنے والی بات ہے. نہیں، وہ آپ کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے جو باہر جائیدادیں خریدی تو یہاں سے پیسہ لے گئے، وہ ڈکلیئر ہوئی. دیکھیں ہم تو 4.25 سال یہی بھگتتے رہے نا. 4.25 سال کیسز بھگتے. کیا نکلا؟ کون سی کرپشن نکلی؟ ان کی تو نکل آئی ہے نا. ان کی تو اب یہ پہلی نکلی. اب باقی نکلے یہ نیب جانے اور ایف آئی اے جانے، مگر ان کی 2 چیزیں تو نکل آئیں. ان کی فارن فنڈنگ نکل آئی اور ان کی یہ توشہ خانہ نکل آئی. یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ آپ کا ایک دوست ملک، آپ کا ایک وہاں کا ولی عہد آپ کو ایک تحفہ دے اور آپ اس کو جا کے اس کی قیمت لگوا لیں. ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو ایاز صادق صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب سردار ایاز صادق صاحب، جو کہ سابق سپیکر ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. سردار صاحب، آپ لوگ بھی عمران خان کیوں بن گئے؟ ہم نے کیا کیا؟ کون سی انتقامی کارروائی کی ہے؟ یہ اعظم سواتی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ انتقامی کارروائیاں نہیں ہیں؟ یہ آپ کا خیال ہے انٹیریئر منسٹری کر رہی ہے؟ یہ رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھنا پڑے گا، مگر میرا نہیں خیال. میں تو یہ کہتا ہوں اس طرح کی کارروائی ویسے بھی نہیں ہونی چاہیے. ایک مہذب معاشرہ ہے، ایک دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ان لوگوں کو بھی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. وہ عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں نہ کریں اور اتنی باتیں نہ کریں جو کہ عمران خان صاحب تو خوش ہو جائیں مگر ملک کو نقصان پہنچائیں. لیکن آج عمران خان صاحب کہہ رہے کہ جی میرا اختیار نہیں ہے، میرے ہوتے ہوئے کچھ اور لوگ کر رہے تھے. تو اگر آپ لوگوں کے دور میں بھی نہیں عمران خان یہ ایسا ہو رہا ہے اور کوئی اور کچھ کر رہا ہے تو پھر آپ لوگوں میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ نہیں، اب جو ہو رہا ہے وہ تو بلوچستان کی کہ وہاں جو ہوا تھا رجسٹر ان کے خلاف، اس کے اوپر کارروائی ہوئی ہے. یہاں جو ہوئی ہے وہ تو ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ کیا انہیں، اور جو چیزیں ملی ہیں اس کے حوالے سے ملی ہیں. مگر میں یہی کہتا ہوں کہ اعظم سواتی صاحب کو اور گل صاحب کو بھی اتنا نہیں جانا چاہیے کہ جہاں وہ ڈیمیج کر دیں انسٹیٹیوشنز کو اور اس طرح ٹارگٹ کریں جس پہ کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ خوش ہو. اور
ہمیں بھی اس حد تک نہیں جانا چاہیے. سو ایک ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس میں کہ سوچ سمجھ کے بات کی جائے اور چیزیں سمیٹی جائیں. اچھا، راستہ تو تب نکلے گا کہ جب آپ لوگ آپس میں بیٹھ جائیں. پہلے عمران خان صاحب بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اب جب تھوڑی بہت ان کی عقل ٹھکانے آ گئی ہے تو اب آپ کے مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھیں. تو عمران خان صاحب سے کہیے کہ وہ مولانا صاحب سے کہیں کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں، آپ سے ملنے، ملاقات، مذاکرات کرنے. نہیں، جو اقتدار میں ہوتے ہیں اس کا فرض بنتا ہے کہ دوسرے کے پاس جائیں. وہ عمران خان صاحب نہ اقتدار میں کہتے تھے، نہ اقتدار سے اترنے کے بعد کہتے تھے. ابھی بھی نہیں کہہ رہے. ابھی بھی وہ ایک ایسی ٹیم بھیجیں گے جس میں ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ آئیں گے. وہ دوست آتے ہیں، جتنا میرا 4.5 سال یہ ایکسپیرینس رہا، ان کو اختیار دے کے نہیں بھیجتے. وہ آتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، ان کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے، ان کی کوشش بھی ہوتی ہے، مگر اختیار نہیں ہوتا. واپس جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتے، واپس جاتے ہیں تو پھر کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں بس جو کیا ہے وہی کافی ہے. لیکن ایک کام تو انہوں نے ماضی میں کیا ہے نا کہ اسمبلیوں میں سر جو کہا کہ واپس آئے ہیں قومی اسمبلی میں، اور آپ ہی اسپیکر تھے اور آپ ہی نے اتنا لمبا انتظار کیا تھا کہ ان کے استعفے نہیں منظور کر رہے تھے. اب بھی ان کے استعفے منظور نہیں ہو رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے کس امید پہ رکھے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے اسمبلی میں؟ میں سچی بات کروں گا، ہمارے دوست ہیں، ہمارا ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے ان لوگوں کے ساتھ. میجورٹی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں یہاں ہاؤس میں بیٹھ کے یہاں اپنا رول ادا کریں. اور جب نعرے بازی ہوتی تھی، مجھے پتہ ہے 2014 میں ایک ایسے ایم این اے نے مجھے کہا جس سے 40 سال کا تعلق تھا، جو میرے اوپر کتابیں پھینک رہا تھا. میں جب اسپیکر تھا بیٹھا ہوا ہال کے اندر، اس نے بعد میں کہا یار اگر تمہیں برا بھلا نہ کہیں تو ہمیں جھاڑ پڑتی. تو میں نے کہا میں بھی سمجھتا ہوں، تم کہہ دیا کرو برا بھلا، میں نہیں مائنڈ کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ ان کی سوچ کیا ہے. اور تم نے اگر اپنی جماعت میں رہنا کہہ دو مجھے. میں ان کی طرف نہیں دیکھتا تھا، ان کی نظر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہیں دیکھتا تھا، بیکاز ہمارا ایک دوسرے سے رسپیکٹ کا رشتہ. اب اگر واپس آئیں گے تو ویلکم کریں گے کہ ایسا تو نہیں ہوگا پھر ان کو تانے دے کہ جی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ وہ بیچارے شاید اس ڈر سے بھی نہیں. وہ دیکھیں کیسے منہ سے بات نکلی تھی، کیسے نکلی تھی. اس لیے کہ انہوں نے اتنا کچھ کہا تھا، جعلی پارلیمنٹ ہے، غلط پارلیمنٹ ہے، ہم اندر نہیں آئیں گے. وہ شیخ رشید صاحب نے کیا کہا تھا، آگ لگا دو، جلا دو، توڑ دو. اس طرح باتیں کرتے ہیں اسی ہاؤس کے بارے میں جہاں کے خود آ کے بیٹھتے ہیں، اسی ہاؤس میں جہاں کے انہوں نے حلف اٹھایا تھا، جو حلف کی پاسداری نہیں وہ کر سکے، اسی میں آ کے پھر بیٹھے. اب وہ یہی سوچتے ہیں کہ اب آئیں گے تو پھر یہ نہ کہا جائے. میرا خیال ہے ہم ریکویسٹ کر لیں گے کہ نہ کہا جائے اگر وہ آئیں گے. مگر ان کی پوزیشن اتنی، انہوں نے اتنا لیے لٹکا دیا ساری چیز کو کہ اگر وہ آتے ہیں تو کس منہ سے آئیں گے، اگر نہیں آتے تو انہوں نے میدان کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ وہاں ہمیں اپوز نہیں کر سکتے. لیکن اب تو ایک اور بھی مسئلہ بن گیا ہے نا، کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف جو فیصلہ آ گیا ہے تو عمران خان صاحب تو اس ٹاؤنز میں ممبر نہیں ہو سکتے نا. عمران خان صاحب تو نہیں آ سکتے نا. نہیں، وہ نہیں آ سکتے. اگر وہ نہیں آئیں گے تو پھر یہاں اب تو وہ جب عمران خان صاحب ممبر نہیں بن سکتے تو وہ کسی اور کو کیسے کیوں آنے دیں گے؟ ہاں یہ بھی بات ہے. اس لیے کہ میں اگر ہوں تو سب کچھ ہے، میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر دوسرا ایک اور بھی چیز ہے نا، جو ایم این ایس کو بجٹ کے لیے ایم این ایس کو لایا کرتے تھے وہ بھی تو نہیں ہے نا. کچھ لوگ لایا کرتے تھے انہیں کہ یار آ جاؤ کورم پورا کرو، آ جاؤ ووٹنگ ہونی ہے، تو وہ لے آیا کرتے تھے. کچھ دوست تھے ان کے. ہاں وہ تو ان کے لیے بل پاس کرنے وغیرہ یا اعتماد وغیرہ کے. اب تو خیر اس طرح کے ضرورت بھی نہیں ہے ان کے، اب وہ حالات وہ لوگ بھی نہیں ہے، لیکن وہ ضرورت بھی خیر اب ان کی نہیں ہے. لیکن اب اگر وہ توڑ دیتے ہیں پنجاب اور پختونخوا کی اسمبلیاں تو کیا کریں گے آپ لوگ؟ تو ہم الیکشن میں جائیں گے، پوری تیاری سے جائیں گے. صافی صاحب صرف وہاں کرائیں گے؟ ابھی تو وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے، اس وقت نہ بیساکیاں ہوں گی اور کیئر ٹیکر ہوگا، ان کی مرضی کی تو نہیں ہوگی کوئی. اگر وہ اور لیڈر آف دا اپوزیشن، آؤٹ گوئنگ چیف منسٹر اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی ایگریمنٹ نہیں ہوتی تو الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کر دے گا جو نام ہم نے دیے ہوں گے اور انہوں نے اس میں سے. تو وہ کیئر ٹیکر ہوں گے. وہ کیئر ٹیکر ان کی مرضی کے تو نہیں ہوں گے، بیساکیاں بھی نہیں ہوں گی. پھر الیکشن لڑیں گے تو حالات بھی تبدیل ہوں گے. جھوٹ بھی ایکسپوز ہو گیا، سائفر بھی ایکسپوز ہو گیا. $25,000 دے دیے، ادھر سے امریکہ کو گالی دیتے ہیں، ادھر ان سے ان کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ 25,000 لابس وہاں بیٹھا ہے کہ عمران خان کی پوزیشن کلیئر کرو. لیکن سردار صاحب ایک حوالے سے آپ لوگ بھی تو ایکسپوز ہو گئے نا. آپ کہتے تھے یہ اسمبلی جعلی ہے، اب جب خود آپ لوگوں کو حکومت ہم جعلی نہیں کہتے تھے،
ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ جو آئے ہیں، جو حکومت بنائی گئی ہے غلط بنائی گئی ہے، ہم تو یہ کہتے تھے. آپ لوگ کہتے تھے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوا ہاں ہے. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں، تو مگر جب ان کا فیئر نہیں تھا تو آپ کا بھی نہیں تھا نا. نہیں فیئر نہیں، مگر ہم نے پارٹیسپیٹ کیا نا. ہم نے آ کے ہم پارلیمنٹ میں بیٹھے، ہم نے پارلیمنٹ میں حصہ لیا اور ایک لیجٹمیٹ طریقے سے ان کو ڈی سیٹ کیا گیا، عمران خان صاحب کو، ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا گیا. اور آپ دیکھیں اس میں کیا ڈرامہ ہوا کہ اس میں ڈپٹی اسپیکر صاحب نے جو فواد صاحب نے پڑھا وہ بھی اللیگل، جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا وہ بھی اللیگل، جو انہوں نے ایڈوائز بھیج دی ریزولوشن کی پارلیمنٹ وہ بھی اللیگل، پریزیڈنٹ صاحب نے جو کیا وہ بھی اللیگل، حالانکہ پریزیڈنٹ صاحب تو بڑے مختلف اچھا، انسان. یہ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے ان سب کے ان اقدامات کو اللیگل کہا ہے، غیر آئینی کہا ہے، ان کانسٹیٹیوشنل کہا ہے. جی تو اس کی بنیاد پہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ہو سکتی ہے، مگر میرا خیال ہے ہماری کنسنٹریشن اکانومی کو ٹھیک کرنے میں ہے، ہماری ہے. اگر ہم وہی حربے استعمال کرتے جو خان صاحب نے کیے ہیں تو بڑا کچھ ہو سکتا تھا، جو ہم وہ حربے استعمال کر نہیں رہے. نہیں، آپ تو کر رہے ہیں نا. دیکھیں پہلے یہ نہیں، تھا، ہم وہ والے حربے نہیں استعمال نہیں آپ لوگ 3.5 سال آپ سب کا یہ ڈیمانڈ رہا کہ جی الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ. خان صاحب کہتے تھے نہیں وقت پورا کریں گے، وقت پورا کریں گے، وقت پورا کریں گے. ہم نے کہا کر لیں پورا. ٹھیک ہے، اب وہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ، الیکشن کراؤ. اب وہ اسمبلی جس کو جلد از جلد توڑوانا چاہتے تھے وہ ہمارے مولانا صاحب اور آپ لوگوں کو اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ اس کی عمر بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. تو وہ عمران خان والا کام تو آپ کرنے لگے. انہوں نے 4.25 سال گزارے تھے، ہم بھی کو 2-2.5 سال گزار لیں تو پھر دیکھ لیں گے. 2-2.5 سال نہیں، جتنا وقت رہ گیا اتنا زیادہ کی بات نہیں میں کر رہا. وہ مس انڈرسٹینڈ نہ کیجیے گا. ہم بڑھانا ہے، جب اس کا وقت پورا ہوگا تب انشاءاللہ الیکشن میں جائیں گے. اور آپ نے جو بات کی، لیکن جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ تو عوام کے پاس جانے سے، پاپولر لیڈر تو کبھی نہیں گھبراتے. تو آپ لوگ کیوں گھبرا رہے ہیں عوام کے پاس جانے سے؟ دیکھیں ہم جب اس حکومت میں آئے تھے، کوئی خوشی سے نہیں آئے تھے، کوئی مرضی سے نہیں آئے تھے. ایک طرف پاکستان تھا کہ خدا نہ خواستہ بینکرپٹ ہو جاتا جہاں پہ انہوں نے لا کے کھڑا کر دیا تھا، اور دوسری طرف تھی کہ ہم پولیٹیکل مائلیج لوز کرتے. ہم نے پولیٹیکلی لوز کیا مگر پاکستان کو تھام لیا. پاکستان کو آہستہ آہستہ اس کی فوٹنگ مضبوط ہو رہی ہے. ابھی اتنی نہیں ہوئی جتنی ہماری خواہش تھی، ہم چاہتے تھے، مگر ہو جائے گی انشاءاللہ. جب ہم اگست میں الیکشن میں جائیں گے تب پاکستان الیکشن افورڈ کر سکے گا. اس وقت اگر آپ الیکشن کرتے ہیں جو کہ نہیں ہو سکے گا انشاءاللہ، تو ہوگا کیا؟ 3 مہینے کیئر ٹیکر میں تو تقریباً ساری گورنمنٹ ہی رک جاتی ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے تھام لیا، لیکن وہ کہتے ہیں انہوں نے جام کر دیا ہے. مہنگائی نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے. جو بے روزگاری ہے، ڈالر کے لیے ڈار صاحب کو بلایا، وہ ڈالر ڈار سے بھی قابو نہیں ہو رہا ہے. تو پھر عوام کے پاس کیوں نہیں جاتے کہ سٹیبلٹی آئے؟ نہیں، عوام اگر سٹیبلٹی آئے گی تو پھر ہی ہم جائیں گے نا عوام کے پاس. اور سٹیبلٹی انشاءاللہ لانے میں وقت لگے گا. ہمیں بھی اگر 4.25 سال مل جائے تو ہم بھی سٹیبلٹی انشاءاللہ لا کے دکھا دیں گے. جو عمران خان صاحب کو، وہ تو 6 پہ جی ڈی پی پہنچا ہوا تھا، کہتے تھے 2030 میں ہم G20 کے ممبر بن جائیں گے. وہ کہاں G20 رہا، کہاں 6% کی جی ڈی پی کی گروتھ رہی. ہم تو نیچے سے نیچے گئے اس پیریڈ میں. کون سا مجھے ایک پروجیکٹ بھی بتا دیں جو ہم کہیں کہ ہاں یہ پروجیکٹ انہوں نے بہت اچھے کیے تھے، کہ جو ایگزسٹنگ نواز شریف صاحب کی تختیاں تھیں وہ اتاریں اور اپنی تختیاں لگا لی، یہ ایک اچھا پروجیکٹ تھا. اس کے علاوہ تو کوئی کون سا میجر ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کیا کوئی ہے جو ذہن میں آتا ہے؟ میرے تو ذہن میں نہیں آتا. اگر ہوگا ضرور کوئی نہ کوئی. لیکن آپ لوگوں کا بھی تو یہ دیکھیں چوچوں کا مربع ہے. آپ کا منشور کچھ اور، پیپلز پارٹی کا کچھ اور، اختر مینگل صاحب کا کچھ اور، ایم کیو ایم کا کچھ اور. وزراء کی ایک فوج بنی ہوئی ہے. بہت ساروں کے پاس محکمہ بھی نہیں ہے لیکن ان کو بس معاون خصوصی بنا دیا گیا ہے. تو یہ کب تک چلتا رہے؟ میں آپ کو دیکھیں اس میں بھی ایک نئی ہمیں سیکھنے کو ملا ہے. چونکہ دوستوں سے سب سے میرا رابطہ رہتا ہے اس کو میں تو یونٹی گورنمنٹ کہتا ہوں. یہ سب وہ فورسز جو ڈفرینٹ صوبوں سے ہیں وہ یونائٹ ہو گئے. ان کو اتنا ہی حصہ نظر آتا ہے اپنا جتنا کسی اور صوبے کو نظر آتا ہے. جس طرح بلوچستان کو، ان کو بھی اتنا ہی حصہ ملا ہوا ہے جو کہ کسی اور کو ملا ہے. سو یہ یونٹی گورنمنٹ ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہوگا.
آنے والے حکومت بھی جب ہوگی، کچھ کو حصہ اس کے جسے سے زیادہ ملا ہے، کچھ کو کچھ نہیں ملا ہے. مثلا آپ لوگوں نے این پی کو کیا دیا ہے، آپ لوگوں نے شیرپاؤ صاحب کو کیا دیا ہے، وہ آپ کے پی ڈی ایم کے سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، اور مولانا صاحب کو کیا کچھ نہیں ملا. بٹ شیرپاؤ صاحب تو خود بھی نہیں لینا چاہتے تھے، اور اے این پی نے بھی خود نہیں لیے. اے این پی کو فیڈرل منسٹری میرے سامنے آفر ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر ہم منسٹری نہیں لیں گے. وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، وہ لیکن گورنرشپ تو لے رہے تھے، گورنرشپ کیوں مولانا صاحب کے خوف سے نہیں دیا؟ نہیں، وہ پھر انہوں نے ایگری کیا تھا تو دیا. ہاں، وداؤٹ ایگریمنٹ تو ہم نہ کرتے نا. اور بلوچستان میں آج تک گورنر کا فیصلہ نہیں ہو سکا. ہاں، وہ نہیں ہو سکا، اور وہ ہو جائے گا انشاءاللہ، اب جلد ہو جائے گا. لیکن آپ اختر مینگل صاحب کے مسنگ پرسن جیسے ایشوز کو سالو کر لیں گے؟ ہم ہر ایشو سالو کرنے کو تیار ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں. اور جو ایشوز ہیں ان کو یا ہم ان کو کنونس کر لیں گے کہ آپ کے ایشوز آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ ہو جائے گا اور یہ نہیں ہوگا، یا ہم ان کے ایشوز مان کے اور ان کو کر لیں گے جو ہونے والے ہوں گے. کئی نہیں بھی ہونے والے ہوتے، ہر چیز تو کبھی بھی کسی کی نہیں ہوتی. تو وہ انشاءاللہ یہ چیزیں ہینڈل ہوں گی، ٹیکل ہو رہی ہیں اور ہوں گی. ایم کیو ایم کے گریوینسز؟ ایم کیو ایم کے بھی کوئی میجر گریوینسز نہیں ہے، ہمارا ان سے رابطہ ہے. ان کا پیپلز پارٹی سے بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے. گورنر ان کا آ گیا، ان کا میرا خیال ایڈمنسٹریٹر بھی کراچی کا، وہ بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو جناب سردار ایاز صادق صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب ایاز صادق صاحب، جو کہ وفاقی وزیر اقتصادی و سیاسی امور ہیں. ایاز صادق صاحب، یہ جو رابطے تو ہوتے ہیں، یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز آپ سے ملتے رہتے ہیں دوست، تو ان کا ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی حقیقی ڈیمانڈ، ایک تو پبلک ڈیمانڈ، حقیقی ڈیمانڈ، کانفیڈینشیل ڈیمانڈ جو تھی ان کی اچھی ڈیمانڈز تھیں. وہ ایک نام نہیں بتاؤں گا کون کون تھا، اور ہم لوگ لیڈرشپ کو بتائے بغیر ویسے ہی کہ چلو دوستوں سے گپ شپ لگانے جا رہے ہیں، تو وہ ملنے ہم 2 دوست گئے تھے. تو ایک تھی فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے. ہم نے کہا 200% آپ سے ایگری کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے. چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. ہم نے کہا جی شہباز شریف صاحب کی تو پہلی تقریر سے چارٹر آف اکانومی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے تو ہاتھ نہیں پکڑا ہے. پھر کہنے لگے جو دہشت گردی اور اس پہ یونائٹڈ ہونا چاہیے. میں نے کہا جی بہت اچھی بات ہے، ملک کے حوالے سے ہونا چاہیے. پھر کہنے لگے کہ کچھ نام آپ دیں، کچھ نام ہم دیں. ہم نے کہا جی یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ڈسکس بھی کرنا. تو یہ گپ شپ میں ہوا تھا سارا. میں کہا جی یہ تو ہمارے نہ بس میں ہے، نہ ہم یہ کر سکتے ہیں، نہ ہم آگے کریں گے. پہلی 3 باتیں ہم ضرور کر سکتے ہیں، جو چوتھی بات ہے اس کا ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ نہیں نام دے، کس کیا مطلب مذاکرات کے لیے نام؟ نہیں. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ کریں کہ کچھ عرصے کے لیے دے دیں، اگلا چیف جو ہے نا وہ اگلی حکومت اپوائنٹ کرے گی. تو خبروں میں بھی آ گیا. تو فی الحال یا ایکسٹینشن دے دیں، اگر اس پہ ڈسکس کر لیں. ہم نے کہا جی ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں. تو پھر کہنے لگے کہ کچھ نام آپ دے دیں، کچھ ہم دے دیں. ہم نے کہا جی ہمارے بس کی بات. اچھا، یہ ابھی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا جب معاملہ چل رہا تھا؟ نہیں، اس سے پہلے کی بات. نہیں، تو اس سے پہلے، اس سے کافی پہلے کی بات. ہاں، تو وہ آرمی چیف کے لیے کہہ رہے تھے کہ کچھ نام آپ دے، کچھ ہم دے دیں. میرا خیال ہے کچھ ایسے کہہ رہے. نون لیگ کو سب سے زیادہ آرمی چیف مقرر کرنے کا اعزاز حاصل ہو گیا ہے آپ کی قیادت کو، لیکن آپ کی قیادت کا یہ بھی ٹریک ریکارڈ ہے کہ غلطی جس بھی طرف سے ہو، فوج کے ساتھ پھڈا بھی بہت جلدی آ جاتا ہے. میرا خیال ہے آپ نہیں سمجھتے کہ اب آپ لوگوں کا پھڈا لینے کا وقت آ گیا ہے؟ آپ کیوں میں بار بار دھکا دینا چاہتے ہیں؟ میں نہیں دیتا، لیکن آپ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ہو جائے. نہیں، کیوں ہوگا؟ ایک اگر ہم اپنے دل بڑے کریں، فوج بھی اور سیاستدان بھی، اور ہم اپنی ڈومینز میں رہیں، اپنا کام کریں. ایک رسپیکٹ کا ہے ساری گیم. آپ مجھے رسپیکٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو کوشش ہوگی میں آپ کو زیادہ رسپیکٹ کروں. اور یہ آج ہم نے دیکھا ہوا پریزیڈنسی میں گئے ہوئے تھے، اینڈ اٹ واز آل رسپیکٹ. اٹس آل اباؤٹ رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی ٹوڈے. میں نے وہ دیکھا فرام آل سائڈس. سو اٹ واز اے گڈ سائٹ. بٹ یہ جو آپ نے کہا کہ اعزاز ہے،
سب سے زیادہ چیف اپوائنٹ کرنے کا، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ اعزاز یہ بھی ہوگا کہ مثالی ریلیشن شپ ہوگی اس گورنمنٹ کی، اور انشاءاللہ جب ہماری اگلی گورنمنٹ آئے گی ود آر اسٹیبلشمنٹ، ود دا سپریم کورٹ، ود بیوروکریسی، ود ایوری ون انشاءاللہ۔ لیکن ایک اور بھی مسئلہ ہے آپ کی لیڈرشپ کا کہ وہ ماضی کو بلاتی نہیں ہے۔ پچھلی مرتبہ بھی جب مشرف صاحب کے خلاف کارروائی کا آغاز ہوا تو اس کی وجہ سے ظہیر الاسلام صاحب وغیرہ نے دھرنوں وغیرہ کی پلاننگ شروع کر دی۔ تو جی تو اس مرتبہ تو کہیں ایسے ظاہری بات ہے کہ آپ لوگوں کو شکایت رہی ہے جنرل باجوہ صاحب سے، جنرل فیض صاحب سے، تو فوج کی پھر یہ روایت ہے کہ وہ اپنی سابقہ لیڈرشپ پہ بھی سٹینڈ لیتی ہے، تو اس حکومت کا کوئی ارادہ تو نہیں ہے، یا آپ یہ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب وغیرہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ میں آپ کو یہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ ہم آگے چلنا چاہتے ہیں۔ مشرف صاحب بیمار ہوئے، انہیں پاکستان آنا تھا، کتنا بڑا دل ہے نواز شریف صاحب کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ بھولتے نہیں، انہوں نے کہا وہ آئیں، ان کو ریسیو کریں، ان کو عزت سے وہ کریں۔ ابھی تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو اور مشرف صاحب کو صحت اور زندگی دے، بٹ وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے تھے۔ تو یہ میرا خیال ہے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آگے چلنا چاہیے، ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے اکٹھے ہو کے کام کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سوچ نہیں آئے گی کہ کوئی خدا نخواستہ جنرل باجوہ صاحب سے یا جنرل فیض صاحب سے انتقام لیا جائے، یا جوابی کارروائی کی جائے، یا باس پرس کی جائے؟ دیکھیں کئی چیزیں انسان کو نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف دیتا ہے نا، ہر ایک کو انصاف دے گا اللہ تعالیٰ۔ میں نے اگر کچھ برا کیا ہے مجھے اس کی سزا بھی ملے گی، اور اگر کوئی اچھا کیا ہے تو مجھے اس کا انعام بھی ملے گا، صرف اس دنیا میں نہیں، آگے بھی اور اس دنیا دونوں میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر چیزیں چھوڑے، ہم اتنے طاقتور ہے ہی نہیں۔ میں اپنے آپ کو سوچتا یعنی ہوں پچھلے الیکشن کے نیب کے سارے معاملات آپ لوگ بلا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، میں آپ اور کو جنرل بتاؤں، باجوہ یا جنرل فیض کے بارے میں آپ کی قیادت کے ہاں کوئی دل میں بیر نہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے دوست جو ہو کے آئے ہیں نا جیلوں میں اس دفعہ، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کولیگز جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ جیلوں میں جائیں اور وہ سفر کریں اور ان کی فیملی سفر کرے بے بنیاد کیسز کے اوپر۔ یہ مناسب نہیں ہے، ہم نے سفر کر لیا مگر ان کو سفر کرانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ یہ سوچ ہے، میجورٹی میں یہ سوچ ہے، ان میں وہ غصہ نہیں، شاید ایج کے ساتھ میچورٹی آ جاتی ہے یا ایکسپیرینس کے ساتھ میچورٹی آ جاتی ہے، اور یہ گفتگو میں سنتا ہوں۔ میں تو خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ نہیں گیا، میرے کچھ کیسز آئے تھے پرائم منسٹر ہاؤس سے، اور اینٹی کرپشن نے اور انہوں نے کیے تھے۔ خان صاحب نے خود بھیجا تھا کہ جی اس کو دو، نیب کو، ایف آئی اے کو، نیشنل اسمبلی کے حوالے سے۔ وہ پھر اسد کیسر صاحب نے سمجھایا کہ جناب آپ غلط سمجھ رہے ہیں، جو بات آپ سوچ رہے تھے، اور وہی سمجھایا سیکرٹری نیشنل اسمبلی میں جا کے دوسری تیسری دفعہ جب انہوں نے انسسٹ کیا تو وہ سمجھایا۔ تو جو یہاں کے جو میرے خلاف بھیجے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، وہ اینٹی کرپشن والے اور اسپیشل برانچ والے اور آئی بی والے وہ خود لے کے آ گئے، جی آپ کے خلاف کمپلینٹ یہ ہے۔ جو میرے دادا نے 1945 میں بچیوں کا اسکول بنایا تھا، چونکہ میری پھوپھیاں جو ہیں وہ ہندوؤں کے اسکولوں میں جاتے تھے، انہوں نے شیخ سردار محمد اسلامیہ گرلز ہائی اسکول بنایا کہ وہ زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ تو نیشنلائز ہو گیا، ہم نے واپس ہی نہیں لیا۔ جامعہ نعیمیہ کی مسجد کے اگر میرے دادا نے وہاں کوئی کنٹریبیوٹ کیا تھا وہ بھی ڈال دیا کہ یہ انہوں نے قبضے کی جگہ لی تھی۔ یہ اب یہ 45 سے کی باتیں، تو وہ بھی آ کے دکھا کے گئے، انہوں نے بھی انکوائری کی، پتہ کرتے رہے، میرے سٹاف سے پتہ کرتے رہے، مگر اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے کلیم جنریٹ، تو میں تو بچا رہا، مگر ہمارے وہ دوست جنہوں نے قید کاٹی، بڑی بہادری سے کاٹی، اور جن کو اذیت پہنچی، جن کے ساتھ جو کیا گیا، مریم بیٹی کے ساتھ جو کیا گیا، نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا گیا، شہباز شریف صاحب سے نیب کسٹڈی میں بدتمیزی کی گئی، وہ تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ بندہ کون تھا، میں اس کو اب نبڑ لیتا ہوں۔ شہباز صاحب نے تو یہ بھی نہیں کہا۔ تو یہ میرا خیال ہے یہ کوالٹی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہ چھوڑے، اور نواز شریف صاحب نے بھی چیزیں اپنی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑی، جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں چلا گیا تو وہاں سے انصاف نہیں ملے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔
نہیں، اللہ کی عدالت سے تو ضرور انصاف ملے گا، اور یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اوپر جو گزرا ہو اس کو بھول سکتا ہے، لیکن انسان بعض اوقات اولاد پہ جو گزرا ہو اس کو نہیں بھلا سکتا ہے. اسی بہت طرح مشکل ہوتا انسان اپنے اوپر جو کچھ گزرا ہو اس کو بھول سکتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہو تو اس کو نہیں بھول نہیں سکتا. بول سکتا. تو یہ ڈر ہے کہ مریم اپنے اوپر گزرنے والے کو بھول جائیں گی، لیکن ان کی والدہ اور باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو نہیں بھلا سکیں گی. اور میاں صاحب اپنا بھول جائیں گے لیکن مریم وغیرہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس کو نہیں بھلا سکیں گے. تو آپ ان کے بڑے قریب ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے صحیح بات کی کہ بہت مشکل ہے. یہ ان کی جگہ کوئی اور بھی ہو نا، اس کے لیے بھی بہت مشکل ہے. جس اذیت سے وہ گزرے ہوں گے کہ جب وہ اترے 2018 میں لاہور، اور ان کی بیٹی کو ان کی آنکھوں کے سامنے لے کے تو کسی اور کسٹڈی میں لے کے چلے گئے، ان کے اوپر کیا گزری ہو. نہیں، تو پھر آپ کس بنیاد پہ یہ اعتماد رکھتے ہیں کہ وہ انتقام نہیں لیں گے کسی؟ میں اس پہ رکھتا ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ میں بہت یقین ہے، مریم بی بی میں بھی اور نواز شریف صاحب میں بھی. شہباز شریف صاحب کو تو دیکھ لیا، پرائم منسٹر بیٹھے ہیں نا. کیا کوئی اس نیب کے افسر کے اوپر پرچہ ہوا؟ کیا اس کو کوئی او ایس ڈی بنایا گیا؟ کیا ریموور فرام سروس ہوئی؟ کیا ڈسمس ہوا؟ کچھ نہیں. شہباز صاحب نے پوچھا بھی نہیں اس کا کہ بھئی وہ کدھر ہے بندہ جس نے میرے ساتھ بدتمیزی، اس کو ذرا بلاؤ تو ذرا میرے سامنے تو بیٹھاؤ. یہ بھی نہیں ہوا. تو جب اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف نہیں ملے گا؟ لیکن یہ جو زیادہ زیادتیاں کی گئی وہ ایک شخصیت کے ذریعے کرائی گئی، اس کا نام ہے جاوید اقبال صاحب، جی. جو چیئرمین نیب تھے. آپ کی حکومت میں بھی ادھر تو مدت پوری ہو گئی، شکر ہے. یہاں وہ مسنگ پرسن کمیشن کے چیئرمین ہیں، تو آپ کی حکومت اتنا بھی نہیں کر سکتی کہ اس طرح کے ایک شخص کو؟ اگر میں کہوں کہ وہ منتیں، میں آیا جب لا منسٹری کا چارج مجھے ملا تو میں نے پہلا سوال کیا کہ یار وہ جاوید اقبال صاحب کو تو ہٹاؤ. کہتے ہیں وہ تو منتیں کر رہے ہیں کہ یار اور مہینہ رہنے دو، 2 مہینے میں ریٹائر ہو رہا ہوں. تو منتوں پہ آپ اس کو برقرار رکھا ہوا ہے؟ پتہ نہیں انہی کچھ چیزوں پہ ہے کوئی. ویسے انسان کی عزت بھی تو ہے نا، عزت نفس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. خود چھوڑ کے چلے جانا چاہیے تھا. نہیں، لیکن مسنگ پرسن اتنی امپورٹنٹ چیز پہ نہیں رکھنا چاہیے. سنجیدہ آپ، یعنی میں کہتا ہوں انسان کو مارنا جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن مسنگ پرسن کا، جن کا جو مسنگ ہوا ہو، وہ جس کرب سے گزرتے ہیں، اللہ معاف کرے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے. اس طرح کے ذمہ دار پوسٹ پہ آپ نے ایک اس طرح کے بندے کو ابھی تک بٹھایا ہوا ہے جس کو پورا پاکستان نہ، اب وہ کہتے ہیں جی میرے تو بس میں نہیں تھا. یہ خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا نیازی صاحب کہ میرے تو بس میں بھی نہیں تھا، اور ہم لوگوں کے ساتھ جو کوئی انہوں نے کیا ہے وہ تو آپ لوگوں کے بھی بس میں نہیں ہے کہ آپ مسنگ پرسن کمیشن کے چیئرمین ہٹا سکیں. میں تو کہتا ہوں ان کو کل کے بجائے آج نکالنا چاہیے، نکال کے کٹہرے میں کھڑا کرنا تو چاہیے. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کے ڈومین میں آتا ہے؟ کس وزارت کی ڈومین میں آتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے یہ تو پرائم منسٹر فیصلہ کریں گے، اس لیول کا فیصلہ یہ. تو آپ لوگوں نے، آپ جیسے لوگوں نے 7-8 مہینے میں یہ بھی ڈسکس نہیں ہم کیا؟ اگلی دفعہ کیبنٹ میں اٹھا دیتے ہیں یہ بات. اچھا، وہ تو اٹھا دیں گے، لیکن ایک اور اللہ کا بندہ ہے آپ جیسے، ان کو بھی عوام نے ووٹ دیے ہیں، اس کا نام علی وزیر ہے. اور آپ کی حکومت میں ان کو، ابھی آپ نے تو ذکر کیا، ظاہری بات ہے اعظم سواتی ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ تو 2 سال سے زیادتی ہو رہی ہے. ماں ان کی بالکل یعنی عمر کے اس حصے میں ہیں. آپ کی حکومت ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکی ان کے لیے. یہ میں اسپیکر صاحب سے بات ضرور کروں گا کہ ہمیں ان کے پروڈکشن آرڈر کرنے چاہیے، ہمیں ان کو پارلیمنٹ میں بلانا چاہیے، ہمیں ان کو یہاں حصہ لینا چاہیے. نہیں، ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہے، کہیں دوسرا کیس اس پہ وہ کر لیتے ہیں. مجھے اب ان کا اتنا بیک گراؤنڈ نہیں پتا، بٹ جب وہ آئے تھے تو میں نے ان سے ایک بات کی تھی. میں نے کہا جی اب آپ آئے ہیں یہاں، جب ووٹ وغیرہ کے لیے آئے تھے، میں نے کہا ذرا سا چیزیں اپنی سدھاریں، ذرا سی ٹھیک کریں، ذرا سی دیکھیں کیا ایشوز کیا ہیں. بٹ وہ لگتا ہے کہ نہیں ہو سکے، ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہو سکے. اب بیک گراؤنڈ کیا ہے کتنا مجھے اتنی ڈیٹیلز نہیں پتا، بٹ مجھ سے پوچھیں تو میری یہی خواہش ہوگی کہ forgive and forget and move on ہونا چاہیے. ایک طرف ان کی ایک ساتھی کو جو ہے فارن ریلیشنز کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے، اور دوسرے ساتھی ان کے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو عجیب تضاد ہے. میرا خیال ہے ان کو سمجھ آ گئی
انہوں نے معاملات اپنے ٹھیک کر لیے، یا جو اپریہینشنز تھیں، جو خدشات تھے وہ ٹھیک کر لیے، ان کے نہیں ہوں گے، ان کو بھی چیزیں اپنی محسن داوڑ صاحب نے وہ کر لیے اپریہنشن زور کا. میں اسیسمنٹ ہے مجھے، میں کبھی ان سے یہ ڈسکس نہیں ہوا، مگر ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہمیں ان چیزوں کو سیٹل کرنا چاہیے، ان چیزوں کو پرولونگ کرنے کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک، بہت شکریہ جی سردار ایاز صادق صاحب. مجھے بھی بار بار پروڈیوسر کہہ رہے ہیں کہ پرولانگ نہ کرے، وقت ختم ہوا ہے تو ورنہ بہت کچھ آپ سے ڈسکس کرنے کو جی چاہتے ہیں. جرگہ میں تشریف لانے اور ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ پاکستان امن، خوشحالی اور آئین کی بالادستی کا گہوارہ بنے، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.